لربک وانحر آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و مکرم سامعین، کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج کی صبح میں پھر سے زندگی عطا فرمائی اور ہمیں یہ سعادت اور توفیق دی کہ ہم اپنے پروردگار کے ہاں آ کر سجدہ ریز ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فصلی لربک وانحر، اے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ قربانی کرنا لازم و ضروری ہے، واجب ہے صاحب استطاعت، مقیم، عاقل و بالغ مسلمان آزاد پر۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، یہ فضائل پر بات ہو رہی تھی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، ام المؤمنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا سینگ والا مینڈھا لانے کو جو لایا گیا، اور فرمایا کہ وہ ایسا ہو جو سیاہی میں چلتا ہو، سیاہی میں بیٹھتا ہو، سیاہی میں دیکھتا ہو، یعنی اس کی آنکھیں بھی سیاہ ہوں، اس کی پیٹھ بھی سیاہ ہو، اور اسی طرح اس کے پاؤں بھی سیاہ ہوں۔ اس طرح کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں لایا گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت ام عائشہ صدیقہ کو حکم فرمایا چھری لانے کو۔ چھری لائی اور فرمائی اسے پتھر پہ تیز کرو۔ ام عائشہ صدیقہ نے اسے تیز کیا پتھر پہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لٹا کر ذبح کرنے کے بعد دعا پڑھی، بسم اللہ اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ قبول فرما اس قربانی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اس کی آل کی طرف اور اس کی امت کی طرف۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مینڈھا ذبح کیا، ذبح کرنے کے بعد دعا کی ہے پروردگار یہ اپنے نبی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بھی قبول فرما، میری آل کی طرف سے بھی قبول فرما، اور میری پوری امت کی طرف سے یہ مینڈھا قبول فرما۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے، آنے والی امت کے لیے، آخری انسان تک کے لیے اللہ کے نبی نے قربانی کر دی ہے۔ تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قربانی کی ہے نا، ہم ساری زندگی کرتے رہیں، اس ثواب کو نہیں پہنچتے جو اللہ کے نبی کی گئی قربانی ہمارے نام کی، جو ہمیں وہ اجر ملا ہے نا، اس تک ہم ساری زندگی نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا احسان ہے امت پر۔ اسی طرح حدیث مبارکہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مینڈے کو لیا، سینگ والا مینڈا، دو مینڈے تھے سینگ والے اور خسی مینڈے تھے، یاد رکھیں یہ سنت ہے۔ بعض لوگ یہ بھی سوال کر رہے ہوتے ہیں بھئی بکرا ہے، مینڈا ہے، دمبا ہے، خسی ہے، تو اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ بھئی بہترین طریقہ ہے یہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مینڈے لیے، خسی تھے وہ، ان کو ذبح کیا، اور یہ زیادہ پسندیدہ ہیں قربانی کے لیے، یاد رکھیں۔ اور ان کا رخ قبلہ کی طرف کیا، اور ذبح کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھی، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما کان من المشرکین، بے شک میں نے اپنا رخ اللہ کی طرف، اس ذات کی طرف کیا کہ جس نے تمام آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ یہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا۔ پھر اسی طرح آیت قرآن کی یہ پڑھی، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک و امرت وانا اول المسلمین، کہ بے شک ہماری نمازیں، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت اللہ کے لیے ہے، وہ جو تمام جانوں کا پالنے والا ہے۔ یعنی میرا سب کچھ اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ جو بھی عمل کریں اس کے اندر اللہ کی رضا ہونا شرط ہے۔ اگر رضا الہی نہیں ہے اور کوئی مقصد ہے تو اس مقصد کے مطابق صلہ ملے گا انسان کو۔ اور پھر اللہم لکا منک و بسم اللہ، اللہ اکبر پڑھ کر اللہ کے نبی نے ان مینڈھوں کو ذبح کیا تھا، قبلہ طرف رخ کر کے ان کا، ٹھیک ہے نا۔ پھر آخری لفظ یہی ہے، مین تکبیر کیا ہے؟
بسم اللہ اللہ اکبر، یہ الفاظ پڑھنے لازم و ضروری ہیں۔ ذبح کرتے وقت ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھ سکتے، بسم اللہ اللہ اکبر ہی لفظ پڑھنا ہے، وہ چاہے ایک مرتبہ پڑھ لیں ذبح کرتے ہوئے تو ہو جائے گا۔ یہ دعا پڑھ لینا سنت ہے، یہ قرآن پاک کے الفاظ ہیں، یہ پڑھ لینی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح حدیث مبارکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 10 ذی الحجہ کی صبح کو صحابہ سے فرمایا، صحابہ آج کا دن جو ہے نا یہ خاص دن ہے، عید کا دن ہے، جو ہم نے پہلا کام کرنا ہے وہ ہم نے نماز عید پڑھنی ہے، اس کے بعد ہم نے جا کر قربانی کرنی ہے، جانوروں کو ذبح کرنا ہے۔ جس نے یہ طریقہ کیا اس نے ہماری سنت کو پا لیا، جس نے پہلے کر لیا تو اس نے گوشت ہی حاصل کیا، اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ تو ابو ہریرہ سن رہے تھے، وہ اٹھ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میرے پاس تو جو جانور تھا میں تو ذبح کر کے آیا ہوں، یعنی صبح کی نماز سے پہلے ابو ہریرہ نے ذبح کر لیا تھا، کیا حکم ہے یا رسول اللہ؟ میرے پاس ایک بکری کا بچہ ہے جو 6 ماہ کا ہے، اور تو میرے پاس کوئی جانور نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا وہ ابو ہریرہ نے کیوں کیا تھا؟ یہ بخاری کے الفاظ ہیں، فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے اس لیے پہلے کیا تھا کہ میرے ہاں قریبی غریب ہمسائے ہیں، میں نے پہلے کر لیا تاکہ ان کو گوشت صبح صبح پہنچا دوں میں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اچھا جو تیرے پاس 6 ماہ کا بچہ ہے نا بکری کا، اس کو تو ذبح کر لے، تیری قربانی ہو جائے گی، یہ صرف تیرے لیے حکم ہے اور کسی کو اجازت نہیں ہے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر وہ 6 ماہ کا بکری کا جو بچہ تھا اس کو ذبح کیا تھا۔ تو یہ ایک اصول ہے، یاد رکھیں، شہر کے اندر جب تک قربانی اپنا عید کی نماز نہیں ہوئی، اس سے پہلے اگر کسی نے کر لی قربانی، اس کی قربانی نہیں ہوگی، یہ یاد رکھیں۔ اور اسی طرح رات کے متعلق قربانی ہو جاتی ہے، ہم نے رات کو 10 یا 11 کی رات، 12 کی رات، ان راتوں کو بھی اگر قربانی کریں ہو جائے گی، لیکن منع ہے، ناپسندیدہ عمل ہے، کراہت ہے اس کے اندر۔ فرمایا رات کو قربانی نہ کرو، جانور ذبح نہ کرو، دن کو کیا کرو۔ اگر کوئی کر لیتا ہے تو اس کی واجبیت جو ہے وہ ادا ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح حدیث مبارکہ ابو داود کے اندر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج مجھے یوم الضحیٰ کا حکم دیا گیا، یعنی عید کا حکم دیا گیا، عید نماز کا حکم دیا گیا، اور فرمایا آج کا دن جو ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے عید کا دن بنایا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خوشخبری دے رہے تھے، ایک شخص اٹھ کھڑا ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے، میں تو عید قربانی نہیں کر سکتا، کیا حکم ہے میرے لیے؟ یعنی اس نے سوال یہ کیا تھا، یا رسول اللہ ایک آدمی استطاعت رکھتا ہے قربانی کی، وہ ان کے علاوہ جتنے بھی عبادات ہیں وہ ہمارے برابر کر رہا ہے، اور اس کو اللہ نے دولت عطا کی، ہمیں ظاہراً دولت عطا نہیں کی، وہ قربانی کر کے اجر کے حوالے سے آگے نکل جائے گا، ہم غریب تو پیچھے رہ جائیں گے، کیا بنے گا ہمارے ساتھ؟ تو یہ ہم توجہ کریں تو انصاف کے تم یہ متضاد آ رہی ہے بات، کیا یہ انصاف ہے؟ میں یہ اعتراض نہیں اٹھا رہا، میں ایک اپنی الفاظ بیان کر رہا ہوں کہ ایک غریب آدمی ہے، اس سے قربانی ہوتی نہیں ہے، ایک امیر ترین آدمی، اللہ نے اسے دنیا کے اندر بھی دولت عطا کی ہے، وہ جانور بڑے بڑے لے کر ذبح کر رہا ہے، قربانیاں کر رہا ہے، ایک غریب آدمی وہ کر ہی نہیں سکتا۔ آخرت میں یہ امیر دنیا کے اندر بھی عیش و عشرت کر کے آخرت میں بھی جنت کما گیا، یہ اپنا قربانیاں کر کے، غریب کے لیے کیا بنے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسے خوشخبری دی، فرمایا میرے غریب امتی تو نے بھی پریشان نہیں ہونا، جاؤ جو میرا امتی غریب عید والے دن اپنے سر کے بال، اپنے ناخن اور زیر ناف بال کٹے گا، رب تعالیٰ اس کو قربانی کرنے کا اجر و ثواب عطا فرما دے گا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، وہ انتہائی مہربان ہے، اس کے انصاف کو ہم محسوس نہیں کر سکتے، وہ کس قدر عدل و انصاف کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا کہ جو قربانی نہیں کر رہا وہ عید والے دن یہ عمل کرے تو رب تعالیٰ اس کو یہ صلہ اور اجر عطا فرمائے گا۔ اسی طرح مسلم کی روایت ہے، ابن ماجہ کے اندر ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے چاند دیکھ لیا، ذی الحجہ کا چاند دیکھا اور پھر اس نے قربانی کی نیت کر لی، فرمایا وہ رکا رہے، نہ وہ ناخن کاٹے نہ بال کاٹے، وہ رکا رہے قربانی کرنے تک،
اس کو منع کر دیا گیا ہے۔ اچھا یہ لازم و ضروری نہیں ہے، ہم لوگ اس کو لازم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جس نے قربانی کرنی ہے اس نے بالکل ہی یہ عمل نہیں کرنا، ایسا نہیں۔ اگر کوئی کر لیتا ہے تو کوئی وہ گناہ کبیرہ کا مستحق نہیں ہو رہا، اس کے لیے بہتر حکم یہی ہے کہ وہ نہ کاٹے، اور جو نہیں کر رہا وہ بھی نہ کرے، صرف وہ قربانی کے دن جا کے یہ اپنا 10 ذی الحجہ کو جا کے یہ عمل کرے تو اس کو رب تعالیٰ اس قدر اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ تو قربانی فرمائے یہ اللہ تعالیٰ نے تم پر لازم کی ہے، اور قربانی کا جو جانور ذبح کیا جاتا ہے وہ اپنے کھروں سمیت، اپنے بالوں سمیت، اپنے گوشت سمیت قیامت کی دن آئے گا، اور وہ ایک انسان کے لیے ایک صلہ بن کے آئے گا اور انسان کی شفاعت کرے گا، انسان کو جنت میں لے کے جائے گا۔ اس کو خوش دلی کے ساتھ کیا کرو، اللہ کی رضا کے لیے کیا کرو۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یعنی جب بھی کریں نا، اچھا ایک تو یہ اصول اپنائیں۔ ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے کہ مولوی صاحب سے ذبح کرایا جاتا ہے یا نیک بڑے آدمی سے، لیکن بہتر یہ کہ اپنے ہاتھ سے ذبح کیا کریں، یہ بہترین عمل ہے، بہت ثواب ہے۔ بکرا لیا خود ذبح کرے اپنے ہاتھ سے، اور سنت طریقہ بھی یہی ہے، اور اس کا کئی گنا اجر و ثواب بھی بڑھ جاتا ہے، اور اس سے پہلے یہی دعا کیا کریں، ٹھیک ہے نا، اے اللہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اور مخلصانہ انداز میں دل کی گہرائیوں میں متوجہ ہو کہ اے پروردگار میری یہ ساری عبادتیں، میری یہ نمازیں، میری یہ قربانیاں، میرا زندہ رہنا، میرا مرنا سب کچھ تیرے لیے ہے۔ دنیاوی خواہشات اگر نہیں رکھیں گے، یہ نیت کر کے ہم اللہ کی ہاں کوئی نیکی کریں گے، قربانی کریں گے، اجر تو ملے گا، لیکن گوشت پھر بھی کھائیں گے۔ اور کتنا بڑی سعادت ہے، میں کل بھی یہ بات کر رہا تھا کہ پچھلی امتوں کے مقدر میں یہ گوشت نہ ہوتا تھا جو قربانیاں کرتی تھی، وہ گوشت بہت بناتی، جانور ذبح کیا، گوشت بنایا، اچھا خاصا بنانے کے بعد پہاڑیوں کی چوٹیوں پہ جا کے رکھ دیا، پھر دعا کی ہے پروردگار ہم نے تیری راہ میں قربانی کی، اسے قبول فرما۔ آسمان سے آگ آتی، اس گوشت کو جلا دیتی، خوش ہو جاتے اللہ تو نے ہماری قربانی کو قبول کر لیا ہے۔ اگر وہ آگ نہ آتی تو پتہ چل جاتا کہ رب تعالی اس پہ ناراض ہے، اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اور یہ نہیں کہ وہ گوشت اٹھا کے وہ کھا لیتے، نہ، وہ روتے گڑ گڑاتے کہ رب تعالی ہم پہ ناراض ہے، ہماری قربانی کی گئی کو رد کر دیا اس نے۔ لیکن اس امت کے لیے اعزاز ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا تم جانور ذبح کرو، گوشت بناؤ، سارا گھر میں رکھ کے بھی اگر کھا جاؤ، تم جب ذبح کرتے ہو خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے میری امت کے اس فرد کی قربانی کو رب تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے۔ اس سے بڑا اعزاز اور ہمیں کیا چاہیے؟ ہم تو فخر کریں، ہم تو ہر سانس میں کروڑ بار اس رب کا شکر ادا کریں، اے اللہ تو نے ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنایا ہے اور اس قدر ہمیں اعزاز عطا کیا ہے۔ تو ہم نے قربانیاں کرنی ہیں خلوص دل کے ساتھ، اس کے اندر ایک محبت ہو، اللہ کی رضا ہو، ثواب کی نیت سے کرنی ہے۔ اللہ پاک مخلصانہ انداز میں ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ